بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن أسامة بن زيد بن الشريك رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصم من شهر من الشهور كما تصوم شهر شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی اسامہ بن زید بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم فی شہر من الشہور کما تصوم شہر شعبان. یا رسول اللہ، میں نے آپ کو سب سے زیادہ ماہ رمضان میں ماہ شعبان میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سال کے 12 مہینے ہیں. رمضان کا روزہ تو فرض ہے، پورے مہینے رکھنا ہی پڑتا ہے، لیکن آپ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں. پورا شعبان آپ تقریباً روزے میں گزار دیتے ہیں. بہت ہی کم ایام روزے کے آپ ہیں، بہت ہی کم ایام ایسے ہیں جس میں آپ شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ ابن زید ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ شعبان میں اتنا کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اتنا زیادہ روزہ کہ روزہ رکھتے ہی جاتے ہیں. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. اپنی حیرت کا اظہار انہوں نے اس طرح سے کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جتنا کثرت سے ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعم ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ. ہاں، میں صحیح ہے، بڑی کثرت سے میں شعبان میں روزہ رکھتا ہوں، تم نے دیکھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اکثر لوگ روزہ رکھنے میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں. یہ پورا کا پورا مہینہ ایسے ہی گزر جاتا ہے، لیکن لوگ شعبان میں روزہ نہیں رکھتے. لوگ بڑی غفلت کے شکار ہیں، بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، اتنے بہترین ایام کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. میں اسی لیے خوب کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی ایک بڑی عظیم ترین وجہ بیان کی. ہم تمام سامعین کے لیے باعث عبرت ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان شعبان کے مہینے میں شب برات منانے میں تو اتنے فکر مند، اتنا زیادہ اس سے دلچسپی دکھاتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو شعبان کے مہینے میں ہونی چاہیے اس سے غافل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ نبی علیہ السلام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے کی اس فضیلت سے غافل ہیں. اور آپ نے فرمایا میں اس لیے خوب کثرت سے روزہ رکھتا ہوں کہ ترفع الاعمال فی هذا الشہر، بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. تو وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ صَائِمًا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان ترفع عملی وَأَنَا صَائِمٌ،
اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جس دن میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے سے رہوں، میں حالت صیام میں رہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس مہینے میں اتنا روزہ رکھنے کا معمول کیوں بنایا تھا اور لوگوں پر افسوس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ لوگ بہت ہی زیادہ اس مہینے کے روزے سے غفلت سے کام لیتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ چونکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم خوب کثرت سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں تو مجھے اللہ تعالیٰ حالت صیام میں دیکھے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من صیام شہر شعبان، نبی علیہ السلام شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور کہا فرماتے خذوا من العمل، اور پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے خذوا من العمل ما تطیقون، اے لوگو تم اتنا ہی عمل کیا کرو جتنا عمل کرنے کی تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔ کیوں؟ سب سے بہترین اعمال وہ ہیں، سب سے بہترین اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں گرچہ تھوڑے ہوں۔ تو ناظرین، ہم تمام لوگوں کو اس مہینے میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھنا چاہیے چونکہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ بندوں کے اعمال جو پیش کیے جاتے اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ دو طرح کے ہیں، وہ دو وقت ہیں۔ ایک تو سالانہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور دوسرے ہفتہ واری اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جن ایام میں چاہے سالانہ اعمال پیش کرنے کا وقت ہو یا ہفتہ واری، بہرحال نبی علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ سالانہ اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں یعنی پورے سال بھر کے بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ساتھ جو پیش کیے جاتے ہیں اس کا وقت ماہ شعبان ہے، اور شعبان کی کوئی ایک تاریخ نہیں ہے، پورے مہینے بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ایک دو روزہ رکھنے کے بجائے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے روزے سے ہوں۔ اسی طرح سے دوسرے اعمال ہفتہ واری جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ پیر کو پیش کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ صحیح ہے ان کی روایت، بلکہ پوری صحیح ستہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں تو ان دونوں دنوں میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ بندوں کے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو ہم حالت صیام سے ہوں، حالت روزے میں ہوں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہفتہ واری اعمال تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو۔ ہاں، دو مسلمان اگر آپس میں نفرت اور عداوت رکھتے ہیں تو ان کے گناہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، فرماتے ارکو ان کے اعمال کو چھوڑ دو حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس میں مصالحت نہیں کر لیں گے تب تک ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ ماہ شعبان کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے شعبان کے ایک بڑی اہم فضیلت بیان کیا کہ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ جتنی قوت و طاقت دے اپنے حسب استطاعت وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے، اور شعبان کی سب سے بڑی فضیلت جو بیان کی جا سکتی ہے وہ یہی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔
رہی ہے 15 شعبان کی فضیلت، تو 15 شعبان کی دن کی کوئی فضیلت یا رات کی کوئی ایسی کوئی فضیلت احادیث صحیحہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کر کے اس فضیلت کو اپنانا چاہیے جس میں جو احادیث صحیحہ ثابت ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔